ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين گزشتہ نشست میں جو کچھ بیان ہوا تھا اس کا آخری حصہ آپ کو یاد دلاتا ہوں، پھر آج کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آج کی گفتگو کا سابقہ گفتگو کے ساتھ ربط قائم ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے۔ گزشتہ جمعے بیان کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، سچا نبی رب کا، حسین و جمیل نبی رب کا، اپنی جوانی میں پاک دامن رہنے والے نبیوں کی فہرست میں بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیو ہے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بیڑیا بوڑھا ہو جائے نا، ناخن بھی کمزور ہو جائے، دانت بھی گر جائیں، غار میں بیٹھ جائے، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کسی جنگل کے جانور کو نہیں ستاؤں گا، یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ جوانی بھرپور ہو، حسن و جمال ہو، شکل و صورت ہو، قد و قامت ہو، خد و خال ہو، دیکھنے والا فریفتہ ہو، اور وہ چاہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، 7 دروازے بھی بند کر دے، مصر کی ہو بھی ملکہ حسینہ جمیلہ، جوان ہو، ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی، ادھر بھی شباب ادھر بھی شباب، ادھر بھی آرزویں امنگیں ادھر بھی آرزویں امنگیں، اللہ اللہ تیسرا شیطان درمیان میں ہو، اور پھر پیغمبر کا بیٹا اپنے دامن کو پاک رکھے، رب عرش سے کہے ایھا الصدیق یوسف ہو ایھا الصدیق، اور رب دور نہیں ہے،
وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، تیری میری ہر حرکت اس کی نظر میں ہے۔ رات کا اندھیرا ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، اندھیرے کمرے میں ہو، بندہ کیا سوچ رہا ہے تیرا رب جانتا ہے۔ اعتقاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ 14 صدیاں گزر گئیں، میرے مصطفیٰ کا نور آج بھی تیرے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن جیسا بھی ہوگا نا، اپنے رب کے ساتھ اعتقاد بڑا پختہ ہوگا۔ پانی ملائے گا دودھ میں، پھر بھی سمجھ کر کے میرا رب تو دیکھ رہا ہے میں غلطی کر رہا ہوں۔ چور چوری کرتا ہے، کبھی نہیں کہے گا میرے رب کو پتہ نہیں چلا میں نے چوری کر لی۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے، تخریب کاری کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کرتا ہے، سود کھانے والا سود کھاتا ہے، رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے، جرائم کر رہے ہیں، لیکن یہ یقین اور اعتقاد پختہ ہے کہ رب کے علم میں ہے۔ یہ میرے نبی کا یہ معجزہ ہے۔ میں اور تو صدیوں بعد آئے، پنجابی ہیں، ان پڑھ ہیں، لیکن پھر بھی اتنا یقین تو ہے نا، تھوڑا کام اور بھی کر لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ گناہوں سے رک بھی جائے، جانتا جو ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، رب کی نافرمانی رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں، رک جائے۔ خدا کی قسم میرے رب کی جناب میں بڑی ہی قدر ہے، بڑی قدر۔ انسان تو انسان ہے، اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی بات کرو، ندامت سے آنسو آ گئے، ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ تیرے پانی نہیں، آنسو پانی نہیں، آنکھ کا پانی نہیں، میرے رب نے موتی سمجھ کر چن لیے۔ قطرے جو گرے تھے میرے فعال کے، میرے پسینے کے جو قطرے گرے تھے، رب نے موتی کی قیمت ڈالی ہے تیرے ایک قطرے کی۔ تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسہ، تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسہ، کہا جو سر کر جھکا کر گناہ گار ہوں تو کبھی یہ کہہ دے کہ اللہ میں تیرا گناہ گار ہوں، منکر نہیں ہے گناہ گار ہوں، منکر نہیں ہے گناہ گار ہوں، معاف کر دے، تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، 1 سیکنڈ تو بڑا وقفہ ہے، میرا رب پہلے ہی معاف کر دے، بلکہ کارکنان قضاء و قدر نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا رب کے حکم سے کہ میرا بندہ توبہ کرنے والا ہے، اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دو۔ توبہ بعد میں کرتا ہے، میرا رب پاک پہلے کر دیتا ہے۔ یوسف ایھا صدیق، زلیخا نے کیا کیا تھا؟ اپنے معبود باطل پر چادر کپڑا پردہ ڈال دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کافر بھی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تیرا خدا تو پردے کے پیچھے چھپ گیا، اندھا ہو گیا، بنایا بھی تو نے، یہ پتھر گھڑ کر تو نے بنایا، میرے رب کو کسی نے نہیں بنایا، وہ کوئی پردہ اس کو چھپا نہیں سکتا، اس کی نظر غیب کی ہر ایک کو دیکھ رہی ہے، اندھیرے ہو، روشنی ہو، رات ہو، دن ہو، میرے سینے میں آنے والے خیالات جانتا ہے، میں جو کروں گا میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ باز آ گئے، ایک گناہ سامنے تھا، بچ گئے۔ بس یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، یہ اللہ کا خوف گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہو، کبھی یتیم کا مال نہیں کھائے گا۔ اللہ کا خوف ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ کا خوف ہو، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ اللہ کا خوف ہو، ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کا خوف
ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بندے کی آنکھ سے اگر خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور لمبے چوڑے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، دریا نہ بہائے، ایک آنسو چھوٹا سا، وہ بھی مکھی کے سر کے برابر۔ مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ اس کے برابر میرا نبی ضمانت دے رہا ہے۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہیں اور جس کے آنسو دوزخ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں، جس کی شفاعت نجات دلانے والی ہے اور جس کی نگاہ کرم سارے کام بنانے والی ہے، وہ پاک پیغمبر ذمہ اٹھا رہے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ خدا کے خوف سے تیری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائے، جی تجھ پر دوزخ کی آگ ہے۔ اور بڑا سودا سستا ہے۔ صوفیوں نے، زاہدوں نے یا عابدوں نے، سجدے کرنے والوں نے، رکوع کرنے والوں نے دوزخ کو ہوا بنا رکھا تھا۔ بڑی بلا ہے کوئی، میرے رسول نے کہا معمولی بات ہے، تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ایک دن، کسی ایک رات، کسی لمحے تیری آنکھ سے چھوٹا سا بھی آنسو نکل جائے، دوزخ ادھر تو ادھر۔ کام بڑا آسان نہ ہو گیا؟ وہ کدھر ہے دوزخ ہے؟ سبحان اللہ۔ رب کے ایسے بندے بھی ہیں جن سے دوزخ بھی پناہ مانگے گی، یا اللہ ان کو مجھ سے دور لے جا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ پیر رومی نے لکھا، پل صراط سے جب وہ طبقہ گزرے گا دوزخ پناہ مانگے گی، اے اللہ جلدی گزار ان کو، جلدی گزار ان کو، ان کے سینے کی آگ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے۔ یہ عاشق لوگ ہیں، یہ عاشق لوگ ہیں جن کے سینے میں ہر وقت بھانپڑ بچے ہیں۔ پنجابی کا لفظ ہے نا، مجھے اس کا اردو میں کوئی لفظ متبادل نظر نہیں ہے، بھانپڑ مطلب آگ جلاتے ہیں نا، پھر وہ جب شوق ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اچھلتی ہے، ابھرتی ہے، کہتے بھانپڑ مچ گئے، سینے میں بھانپڑ مچتے ہیں، دوزخ پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اویس کرنی کو جلدی گزار۔ سبحان سبحان اللہ۔ دعا مانگو اللہ کریم اپنا خوف نصیب۔ اس کا فائدہ کیا ہے سن لیا، ایک اور فائدہ بھی بجاؤ۔ جو رب کا خوف رکھنے والا ہے، مخلوق کا خوف اور ڈر اس کے دل میں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا۔ جو رب سے نہیں ڈرتا، بلی سے، شیر سے، چوہے سے، بھیڑیے سے، بگھاڑ سے، سب سے ڈرتا ہے۔ اندھیرے میں یہ کیا ہے؟ یہ ڈرنے والے وہی ہیں جن کے دل خدا کے خوف سے محروم ہیں۔ اللہ اپنا خوف نصیب فرما دے۔ شیر بھی سر جھکا کر آئے گا۔ کیا سنا نہیں علماء سے؟ حضرت سفینہ کے سامنے شیر آیا، سر جھکا گیا۔ جنگل کا بادشاہ ہے، بھوکا ہے، درندہ ہے، مردم خور ہے، لقمہ مل گیا کھائے، کیوں احتیاط کر رہا ہے؟ روزہ تھوڑا رکھا ہوا ہے جی، کوئی پرساد تھوڑا ہی ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ انہیں فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں کملی والے کا غلام ہوں۔ یہ ایٹم بم تھا، یہ کیا چیز تھی؟ شیر کیا سمجھے عربی کیا ہوتی ہے؟ شیر کیا سمجھے مولا کے کتنے معنی ہیں؟ شیر کیا سمجھے؟ نہیں، بندہ نہیں سمجھتا، رب کی ساری مخلوق اپنے ربی کو پہچانتی ہے۔ آسمانوں کو چمکنے والا چاند پہچانتا ہے، دیکھ رہا ہے کس کی انگلی اٹھ رہی، پہچانتا ہی نہیں، اٹھتی انگلی کو دیکھتا ہے۔ یہی نہیں، دل کے خیال کو سمجھتا ہے کہ میرے رسول انگلی اس لیے اٹھائی کہ میں دو ٹکڑے ہو جاؤں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ کہاں ہے چاند؟ اس چاند کی بات کروں، مدینے والے چاند کی بات کروں؟ جابر بن سمرہ صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں
چاند آسمان پر چمک رہا تھا، رات کا وقت تھا۔ یہ ترمذی شریف شمائل ترمذی کی حدیث ہے، سیاست کی کتاب ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتابچہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، بڑی کتاب ہے زبردست۔ ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری نے امام ترمذی سے بھی حدیث لی ہے، گویا دونوں استاد شاگرد ہیں ایک دوسرے کے۔ شمائل ترمذی، اللہ رحمت فرمائے، بڑا تحفہ دے گئے ہم کو، سبحان اللہ۔ اس میں حدیث پاک ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رات کا وقت تھا، میرے آقا کریم نے سرخ رنگ کا حلہ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ سمجھے نا، مسئلے کے طور پر بتا دوں، سارا لباس سرخ مرد نہیں پہن سکتا، منع ہے۔ حضور کی جو سرخ چادر مشہور ہے وہ دھاری دار تھی، یمن کی چادر۔ آپ یمن کی چادر استعمال فرماتے، شام کا جبہ پہنتے تھے، نالین کریم طائف سے آتے تھے۔ میں قربان جاؤں، تو چاہے تو جنت سے تیرا لباس آ سکتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ سرخ چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے اور اس میں سرکار کا چہرہ چمک رہا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس کی چمک نے مجھے مجبور کیا کہ میں آسمان کے چاند کو دیکھوں۔ کبھی میں اس کو دیکھتا تھا، کبھی اس چاند کو دیکھتا تھا، جس چاند نے اس چاند کو بھی روشنی بخشی ہے۔ اللہ اللہ، کبھی ادھر نظر جاتی، کبھی ادھر نظر جاتی۔ فَلَهُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آخر فیصلہ یہ کیا کہ آسمان کا چاند اس کے چہرے پر چھائیاں ہیں، متنی کا چہرہ تو صاف ہے۔ ادھر حسن مجھے نظر آیا ہے، جمال نظر آیا ہے، کمال نظر آیا ہے، جود و نوال ہے۔ اس نبی پاک نے کمال کر دیا، خود صاحب کمال تھا، کمال کر دیا، حد کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان۔ تو چاند کو جب انگلی اٹھائی میرے پاک پیغمبر نے مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، تو چاند دیکھ رہا ہے نا، لیکن اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میرا سینہ آج چر جانا چاہیے، میں دو لخت ہو جاؤں؟ آج کی بات نہیں، حضرت عباس عرض کرتے ہیں جب مسلمان ہوئے اور غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے اور اظہار فتح مکہ کے بعد کیا، اعلان کیا اپنے اسلام کا، لیکن دل میں ایقان اس دن سے آ گیا تھا جس دن میرے پاک نبی کو پنگھوڑے میں دیکھا تھا۔ خود عرض کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، یا رسول اللہ آپ پنگھوڑے میں تھے نا جب، میں نے رات کو دیکھا آپ کی انگلی جدھر جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا۔ میں نے اس دن ہی سمجھ لیا یہ میرا بھتیجا عام لوگوں کی طرح ہی کوئی نئی شان لے کر آیا ہے کہ اس کی انگلی کے اشارے پر چاند۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ سنو، حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وہ چاند میرا کھلونا تھا، میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جی ہم مٹی کے ہیں، مٹی کے کھلونے سے کھیلتے ہیں، اور جس کا نور ہی نور ہو وہ پھر نوری کھلونے سے کھیلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چاند سمجھ رہا ہے کہ میرا نبی چاہتا ہے میں چر جاؤں۔ بات کیا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں اللہ نصیب فرمائے، ہمیں گناہ سے بچائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو جوان ہو، کر لو، کچھ کام کرنے والے ہیں جی، کر لو، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیر، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ یہ شہباز ہے کہ پیڑا شکار نہیں کھاتا، خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ شیر کسی کا مارے ہوئے شکار نہیں کھاتا۔ مومن کی شان ہی بڑی ہے، اس کے ارادے
عزائم بڑے بلند ہونے چاہیے. ایک حدیث پاک سن لو، اتفاق سے پھر جمع تو ہو ہی گئے. اللہ میرے اچھی نیت کے ساتھ جمع ہونے اکٹھے ہونے کی توفیق دیتا رہے. جی رب کے فیصلے صبح و شام ہو رہے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، صبح و شام نہیں، ہر روز فیصلے ہو رہے ہیں. کیا معلوم کیا فیصلہ ہو. یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے 9 حکم دیے ہیں. 9 حکم، 9 کام کرنے کا مجھے رب نے حکم دیا ہے. بھائی قرآن میں تھوڑے کام ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ جو اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں 9 کام میرے نبی کو کرنے کا حکم ملا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، ایک مرتبہ پوری زندگی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. دعا کرو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، قبول بھی فرما لے، اور قیامت کے دن یہ اللہ کا قرآن میری شفاعت بھی کرے. مجھے ایک نبی کی شفاعت، بزرگوں کی شفاعت، صالحین شہداء کی شفاعت، ہم سب کی پھکاری ہے، سب کے منگتے ہیں، سب کے. ہاں جی جب سائل نکلتا ہے نا کاسے گدائی لے کر، تو اسے کئی ٹکڑے چاہیے ہوتے ہیں، کئی قسم کی خیرات چاہیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ. یہ سمجھ لیں بات پہلی کہ یہ جو میں اب حدیث بیان کر رہا ہوں 9 چیزیں میرے رب نے میرے ذمہ لگائی ہیں، قرآن میں نہیں ہیں. پھر کہاں سے آ گئیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ پیغام جو نبی کی طرف بھیجتا ہے وہ قرآن کے علاوہ بھی پیغام آتے ہیں، اور اسی کا مجموعہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا صرف قرآن مجھ پر نہیں اترا بلکہ قرآن کی مثل مجھے اور بھی دیا گیا ہے. اس لیے جتنا عمل کرنا قرآن پر ضروری ہے اتنا ہی حدیث پاک پر عمل کرنا بھی مومن کے لیے ضروری ہے. کیا حکم دیا ہے؟ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلی کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. خلوت ہو جلوت ہو، گھر میں کمرے میں اکیلا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مجمع میں، بازار میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرنا. اللہ سے جیسے یوسف علیہ السلام ڈر گئے، اللہ سے اللہ کا خوف دل میں رکھنا. سبحان اللہ. اور جتنا قرب ہوتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے، اتنا خوف و خشیت زیادہ ہوتی ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. قرآن پاک فرماتا ہے میرے جو بندے علم والے ہیں نا، یعنی مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں. بچے کو نہیں پتہ یہ سانپ ہے، بچے کو نہیں پتہ، اس نے دیکھا صرف خوبصورت ہے، حرکت کر رہا ہے، نادان ہے، اسے نہیں پتہ اس کے اندر زہر ہے، اسے نہیں پتہ کہ یہ مجھے اگر ڈس لے گا، میں اسے پکڑوں گا تو ڈس لے گا، اس سے میری موت بھی باقی ہو سکتی ہے. وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی ہے نا، ماں دوڑے گی، بچے کو اٹھا لے گی، سانپ کو مارے گی، اس لیے کہ بچے کی بنسبت ماں کا علم زیادہ ہے کہ یہ موذی ہے، یہ مہلک ہے، ڈس لے تو موت واقع ہو جاتی ہے. سمجھے نا؟ جسے رب کا پتہ ہی نہیں اسے کیا ڈرنا ہے؟ رب سے وہی ڈرے گا جسے رب کا علم ہے. ایک فرق اور بھی سمجھ لو، دنیا میں جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں. شیر ہے، بھیڑیا ہے، یہ زہر ہے، یہ سانپ ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. یہ عجیب دنیا ہے میرے رب کی. جو رب سے ڈرتا ہے وہ رب کی طرف ہی دوڑ کر جاتا ہے. وہ پھر رب سے دور نہیں ہوتا، وہ رب کی طرف ہی دوڑتا ہے. کیا بات ہے! کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا.
مجرم جرم کر کے حاکم کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مجھ پر سزا نہ لگے، لیکن اے اللہ کے رسول، جو تمہارے مجرم ہیں وہ جرم تمہارا کرتے ہیں، قانون شکنی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، پھر پناہ بھی تمہاری ہی مانگتے ہیں۔ بد صحیح، چور صحیح، مجرم ناکارہ صحیح، اے یہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا۔ پھر یہی کہتے ہیں، ہے تو کریمہ تیرا، میں تیرا ہی ہوں، تیری طرف ہی دوڑ کر آؤں گا۔ پھر میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ آ گیا ہے صبح کا بھولا شام کو آ جائے، بھولا ہوا نہ سمجھو، آ گیا قبول کرتا ہوں۔ کس کو نہیں قبول کیا؟ سیدنا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا بدبخت اس وقت تھا، اب نہیں۔ واشی نام ہے حبشی، سیاہ فام، بد اخلاق، قاتل، ظالم، ستمگر، مشرک، کافر، بے دین، بے ایمان، اور صرف اس لالچ میں کہ اگر میں حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو یا حضور کو، تین میں سے کسی ایک کو اگر میں شہید کر دوں تو میرے مالک نے کہا میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ بس صرف آزادی کے لیے وہ تین ہستیوں کو اللہ 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 اللہ۔ پھر خود کہنے لگا کہ میں نے حضور کا تو ارادہ ہی نہیں کیا کہ حضور کا تو پیرا ہوگا۔ پھر میں حضرت علی کو تلاش کیا، میں نے دیکھا حضرت علی دائیں بائیں چاروں طرف دیکھ بھی رہے تھے، لڑ بھی رہے تھے، میں نے کہا ان پر بھی میرا وار نہیں چل سکتا۔ پھر میں نے میدان احد میں حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، کہاں کھڑے ہیں؟ او جوان تھا، میرے نبی کا پسندیدہ جوان، چچا، سبحان اللہ، جنہیں سنو میرے دوستوں، بات سن کر جانا، میرے نبی نے صرف امیر حمزہ کو سید الشہداء فرمایا ہے۔ پلے باندھو یہ باتیں۔ سید الشہداء کون ہے؟ امام حسین کو ہم نے سید الشہداء کہا ہے، نبی نے نہیں کہا۔ امیر حمزہ کو رسول اللہ نے سید الشہداء کہا ہے۔ ذرا اپنی ڈائری پر لکھ لینا، یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ ہم امام حسین کو بھی سید الشہداء سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک نے نہیں فرمایا، رسول اللہ نے امیر حمزہ کو سید الشہداء فرمایا ہے۔ خدا کا شعر ہے، نبی پاک کا پہرا دینے والا ہر مقام پر، سبحان اللہ۔ واشی کہتے ہیں میں نے پھر امیر حمزہ کا تعاقب کیا، وہ کھڑے تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، اور جب میری زد میں آئے ایک کافر کے پیچھے دوڑے امیر حمزہ تلوار لے کر۔ واشی جب مسلمان ہوا تو یہ ساری باتیں حضور سے عرض کر رہا ہے۔ حضور نے پوچھا نا تو نے کس طرح امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، ذرا سنا تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ راہ، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ راہ، خوش سرام باشد کے سر دل براں، گفت آید از حدیث دیگراں۔ حضور نے یہ واقعہ فتح مکہ کے موقع پر جب وحشی آیا نا، سنو نا، امیر حمزہ کو شہید کرنے والا جب آیا نا اور چہرہ چھپا کر آیا، ہاں کہ میرے، اور اس نے پتہ چل گیا تھا کہ اس نبی نے اپنی رحمت کا پرچم لہرا دیا ہے اور مجرموں کو بخشنا اعلان کر دیا ہے۔ آج کسی مجرم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، سب کو معافی، لا تثریب علیکم اليوم۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے نبی کا کمال، سارے نبی دیکھ کر اش کر اٹھے ہوں گے۔ ہم نے تو اپنی قوم کی تباہی کی دعائیں مانگی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ، یہ نوح علیہ السلام دعا مانگے، یا اللہ اس روئے زمین پر کافروں کی ایک بستی بھی نہ چھوڑ۔ آیا نا عذاب؟ یہ کیسا نبی ہے؟ ان کے ساتھ مکے والوں نے وہ ظلم کیے ہیں کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ آج جب اس نبی کو حکومت ملی، قبضہ ملا، اختیار ملا، اقتدار ملا، قوت ملی، مکہ فتح ہوا، کافر جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گئے، تو نبی کہہ رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم۔ سبحان اللہ۔ تو چن چن کر قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن میرا رحمت للعالمین آج عام معافی دے رہا ہے۔ تو جب واشی کو پتہ چلا نا تو وہ بھی چہرہ
چھپا کر نا مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. بڑے توبہ کرنے والے تھے, سب کی توبہ قبول, سب کی توبہ قبول. یا اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما. تو قبول کرتا ہے, ہمیں توبہ کی توفیق ملے, ہم بھی تو اس سے معافی مانگے. یا اللہ ہمیں نیک انسان بنا دے, نبی کا غلام بنا دے. واشی کو صحابہ نے دیکھ لیا, پہچان گئے, سب نے تلواریں سنبھال لی. ہر ایک کا خیال تھا کہ میں پہلے اس کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کروں گا, یہ ظالم ہے. واشی سامنے آ کر نا حضور کے سلام عرض کرتا ہے اور چہرے سے کپڑا ہٹا دیتا ہے. میں واشی ہوں, میرا اسلام قبول فرمائیں گے؟ بھائی بڑا مشکل ہے, خدا کی قسم. تیرا مجرم تیرے سامنے بیٹھا ہو, تیرے ساتھی تلواریں لے کر بیٹھے ہوں, پھر تو اسے معاف کر دے. یہ آمنہ کا در یتیم ہے, بڑا ہے, اونچا, عرش مولا اس کے قدموں کے نیچے ہے, بڑی عظمت والا ہے. خدا کی قسم بڑی شان والا ہے میرا نبی. اس نے کہا واشی میں تجھے معاف کرتا ہوں, پڑھ کلمہ. صحابہ بول اٹھے, یا رسول اللہ یہ امیر حمزہ کا قاتل ہے, میں اسے قتل نہ کر دیں. فرمایا ایک بندہ دوزخ سے بچ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہے. کیا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا واشی سنا, میرا چچا تو شیر تھا, تو نے کیسے شہید کیا؟ واشی کہنے لگا جی اس کی آواز آتی اگر تو میں بے ہوش ہو جاتا, اگر تلوار لے کر میرے پیچھے دوڑتا تو میں تو وہیں مر کر ختم ہو جاتا. تیرا چچا واقعی بڑا شیر تھا, لیکن میں نے ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر ان کا انتظار کیا. وہ ایک کافر کے پیچھے دوڑے اور کافر کو تلوار ماری, 2 ٹکڑے ہو گئے. اب حضرت امیر حمزہ میری زد میں تھے. ایک حربہ ہوتا ہے, حربہ بڑا بھاری لوہے کا, لمبا, اس کے آگے نیزہ لگا ہوتا ہے, تو وہ مشق کرتے ہیں اس طرح, دور سے اس طرح مارتے ہیں. میں نے وہ حربہ جب لیا تو میں نے ان پر دے مارا. امیر حمزہ کو جب حربہ لگا تو مڑ کر دیکھا, کدھر سے آیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا مڑ کر دیکھا تو میری جان خطرے میں پڑ گئی, ان کے دیکھنے سے میں مرنے لگ گیا. آئے ہائے, پھر میں کیا بتاؤں, میرے نبی کی مبارک آنکھوں سے پھر سیلاب آ گیا. امیر حمزہ کو یاد کیا, وہ میرا چچا اسلام کا شیر تھا. اور روایات میں پڑھا ہے حضور کسی کی شہادت پر, کسی کی موت پر کبھی اتنا نہیں روئے جتنا امیر حمزہ کی شہادت پر روئے. اور پھر ظالموں نے کیا کیا, ناک بھی کاٹ دیا, کان بھی کاٹ دیے, سینہ چیر دیا, کلیجہ نکالا. ابو سفیان کی بیوی ہند نے اس کلیجے کو چبایا, کچا چبایا, انتقام لینے کے لیے. اللہ اکبر. 70 صحابہ شہید ہوئے احد میں, اور 70 مرتبہ امیر حمزہ پر جنازہ پڑھا گیا. ان کی جسم مبارک کو نہیں اٹھایا, دوسرے شہید کا جسم ساتھ رکھا, پھر جنازہ پڑھو, تیسرے کا ساتھ رکھا, پھر جنازہ پڑھو. 70 صحابہ کا جنازہ ایک ایک مرتبہ پڑھا گیا. سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ مبارک 70 مرتبہ پڑھا گیا. اور آج بھی احد میں وہ جوان, خدا کی قسم, رب محمد کی قسم, وہ زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اور جس سے بھی آج نہیں, آج سے 100 سال بعد, آج سے 1000 سال بعد کسی کو بھی میرے نبی پاک کی خدمت کچھ عرض کرنا ہو, وہ پہلے احد شریف جائے, حضرت امیر حمزہ کی سفارش حضور کی خدمت میں پیش کرے, انشاءاللہ کام ہو جائے. ہاں چه خوش رسم بنا کردن, بخاک و خون غلطیدن, خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. میرے رب نے فرمایا
لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں یہ شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. زبان سے کہنا دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، عالم برزخ میں زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہیں، ہمارا سلام سنتے ہیں. اگرچہ بڑی بڑی اونچی فصیلیں قائم ہو گئی اور پھر جالیوں میں لوگ جا کر زیارت کرتے تھے، اور وہ توحید کے علمبردار انہوں نے آگے پھر شیشے اندھے شیشے لگا دیے، کوئی نہ دیکھے. ظالموں دیکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ توحید اتنی کوئی کمزور اور ناقص ہے کہ شہداء کے مزارات پر ہاتھ اٹھاتا ہے توحید کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے. کوئی زیارت کر لے تو توحید بگڑ جاتی ہے. توحید میرے رب کی ہے، یہ رسول اللہ کے شعر ہیں. شہیدوں کو میرے نبی نے زندہ فرمایا. ہر سال میرے رسول کریم شہداء کے مزار پر، شہداء احد کے مزار پر ہر سال تشریف لاتے تھے. تو ہمیں بھی جانے دے. ہاں تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، چلو مجبوری ہے، انشاءاللہ کبھی تو کبھی یہ ڈنڈا تیرے ہاتھ سے چھوٹے گا. جی اللہ 9 چیزوں کا حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. ان میں سے آج پہلی چیز بیان کی کیا ہے؟ خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا. فی السر والعلانیہ، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے سر جھکائے ہوا تسبیح پھیر رہی ہے، اندر جا کر چوب خلوت می رون آکار دیگر می کنن. نہ جس طرح تو لوگوں کے سامنے ہے اندر بھی ہو، تیری جلوت خلوت ایک ہو. اور میں عرض کروں یہ کام بہت مشکل ہے. ظاہر باطن ایک جیسا ہونا بڑا مشکل ہے. زبان پر کلمہ ہے اور بغل میں خنجر ہے، وہ کلمہ کیسا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ حضور محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اپنے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام شیخ بحر و بر زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں یہ جملہ فرمایا ہے کہ بابا صاحب کی جلوت خلوت ایک جیسی تھی. اور فرماتے ہیں یہ بڑی کمال کی بات ہے. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. بس دعا کرو بابا فرید کا نام اور نعرہ یہاں گونجتا رہے. سارا گجرات پھرو اور گجرات والوں گجرات پھرو، کہیں تمہیں بابا فرید کا نعرہ نہیں ملے گا. ملے گا تو قمر علوم میں ملے گا. الحمدللہ اس سے سمجھ لیں. اور پیر سیال کا نعرہ بھی تجھے پورے گجرات میں نہیں سنائی دے گا. جی پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال. سمجھ لے میرے دوست گجرات والوں، سمجھ لو پیر سیال کا بھی فیض یہاں ہے، بابا فرید کا بھی فیض یہاں ہے، نظام الدین اولیاء کا بھی فیض یہاں ہے، خواجہ معین الدین کجمیری کا فیض یہاں ہے، غوث اعظم کا فیض یہاں ہے، اور مولا کائنات کا بھی فیض یہاں ہے. الحمدللہ ہم اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے. دوستوں تمہارے دلوں میں جو اللہ پاک نے اپنے دوستوں کی شمع محبت کی یاد کی جلائی ہے، اس کی حفاظت کرو. جلوت خلوت آج سبق یہ لے کر جانا ہے. یہ حدیث تو مکمل ہوگی انشاءاللہ اگلے سال جا کر نا. 9 چیزیں ہیں نا، 9 چیزیں. آج صرف ایک چیز بیان ہوئی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، ایک چیز بیان ہوئی. اور یہ سبق یاد رکھو، جلوت خلوت، جلوت خلوت. ہاں یہ میرا پیغام ہے دوستو. جو اس پر کار بند ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، میں اس کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں. اور جو میرے سبق کو یاد نہ کرے وہ خواہ میرے پاؤں چومے، ہاتھ چومے، جی نوٹ میری جیب میں بھر دے، مجھے وہ آدمی. ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں نا، اور جلوت خلوت ایک ہونے کی بات کر رہا ہوں. پھر میرے اندر یہ بات نہ زبان سے کہوں تو پھر میں خود ہی اپنے دعوے کے خلاف کر رہا ہوں.
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے صرف وہ لوگ پسند ہیں جو میرا سبق یاد کر کے آتے ہیں، میری تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے اور کوئی چیز پسند نہیں، میں نوٹوں کا خریدار نہیں، میں دلوں کا خریدار ہوں۔ کوئی بیچنا چاہے میں لینا چاہتا ہوں، خریدنا چاہتا ہوں، آؤ سودا کرو میرے ساتھ۔ دلوں کی محبت، دلوں کی دنیا ہے، یہ دنیا دلوں کی ہے، سیم و زر کی نہیں، یہ پاؤں کی ٹھوکر پر ہے سب کچھ۔ کیا ہے؟ بھائی آج سبحان اللہ، فدا ہو، فدا روحی، روحی فدا، روحی فدا، روحی فدا، روحی فدا، نفسی فدا، نفسی فدا، قربان جاؤں۔ کیسے پاک لوگ تھے جن کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ سبحان اللہ، بڑا پیارا قافلہ تھا، گزر گیا جی، سارا قافلہ گزر گیا۔ میں ایک بات کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔ ہمارے پاکستان میں نظام بدلنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ اب تو وہ چاکنگ کرنے والے چلے گئے جو کہتے تھے نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے، اب کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھو گے، کوئی نظام مصطفیٰ کے نام پر کانفرنس نہیں ہوگی، وہ چلے گئے لوگ۔ سمجھ نہیں میری بات؟ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے والے لوگ چلے گئے، اب تو وہ بات بھی کوئی نہیں کرتا۔ اگرچہ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر اسمبلیوں میں پہنچ گئے، اللہ کرے انہیں 5 سال حکومت کا موقع ملے تو تم دیکھ لینا یہ سارے پیر فیل، سارے مولوی فیل، کوئی بھی حدود شریعہ نافذ کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دیکھ سکے گا۔ گاڑی کا جھنڈا ضروری ہے اور آگے پیچھے گاڑیاں پولیس کی ضروری ہیں، سلام ضروری ہے، وزارت ضروری ہے، اسمبلی میں جانا ضروری ہے، نظام مصطفیٰ کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ وہ قافلہ گزر گیا۔ اب میں بات کرتا ہوں تمہارے ساتھ ان پاک لوگوں کی جو نظام بدلنے والے تھے۔ دہلی شہر ہے نا، دہلی شہر، ایک پانی پت بھی سنا ہے آپ نے؟ پانی پتی، لطیفے کی ایک بات بھی کہہ دوں، خوشطبی بھی حصہ ہے نا میرے نبی کی گفتگو کا۔ ایک دودھ پتی ہوتی ہے نا، دودھ پتی، دودھ میں پتی ڈال، ایک پانی پتی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری لکھ کر جھنڈا قائم کر گئے، کیا ہوا؟ لیکن ان سے بہت پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، پتہ ہے کیا نام ان کا؟ بو علی کلندر۔ یہ سمجھو مجذوب نیچے، کلندر اوپر، سالک اس سے اوپر، سالک مجذوب اس سے اوپر، مجذوب سالک اس سے اوپر، اس سے اوپر امام، اس سے اوپر کتب، اس سے اوپر غوث، اس سے اوپر غوث اعظم۔ چلاؤ نا نیچے سے، میں نیچے کی بات کر رہا ہوں، اوپر کی بات نہیں کر رہا، نیچے کی بات کر رہا۔ بو علی کلندر ماشاءاللہ سارے ذوق والے ہیں، یہ بھی لوگوں نے مشہور کر دیے، دنیا میں 2.5 کلندر ہوئے، یہ تو نے کہاں سے لے لیا جی؟ یہ سبق کس نے تجھے دے دیا؟ 2.5 کلندر ہوئے۔ رابعہ بصریہ کو آدھا کلندر قرار دیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ تو خدا کی قسم اس وقت ہوئے زمین پر جتنے بھی پیر فقیر مولوی عالم فاضل نیک ہیں، رابعہ بصری کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پائے کی وہ خاتون تھی، اور جب دریا پر جاتی ہے تو دریا سمٹ جاتا ہے۔ رابعہ کشتی کی ضرورت نہیں، گزر جا۔ اور رابعہ کیا جواب دیتی ہیں؟ مجھے کرامت کی ضرورت نہیں، میں تو کریم کی تلاش میں نکلی ہوں، چل اپنا کام کر۔ یہ ہے رابعہ، اور حج کے لیے جا رہی، کعبے کو حکم ہوا میری مقبول بندی تیری زیارت کے لیے آ رہی ہے، جا جا کر زیارت کر۔ کعبہ جنگل میں آ گیا رابعہ بصری کی زیارت کے لیے۔ رابعہ نے کہا میں
تو کدھر آ گیا؟ جی تیری زیارت کے لیے۔ فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں، میں تیرے رب کی تلاش میں نکلی ہوں، چل واپس اپنی جگہ پر۔ جو کعبے کو خاطر میں نہیں لاتی، کرامتوں کو خاطر میں نہیں لاتی، یہ ہے رابعہ بصری۔ سبحان اللہ۔ وقت تھوڑا ہے، میں تعارف کراتا، یہ بو علی قلندر ہے۔ بو علی قلندر کا درویش جا رہا ہے گلی کوچے میں، اور ادھر بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، اس کے آگے ہٹو بچو والے، تازیانے والے، راستہ صاف کرنے والے، لیکن وہ تو اپنے پیر کی محبت میں مست تھا، اور رب یہ مستی دے دے، کہو نا آمین ہے۔ لیکن وہی آمین کہے گا جس کا کوئی پیر و مرشد ہوگا، بے مرشدہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ سبحان سبحان اللہ۔ زندگی میں اس فقیر نے طویل زندگی گزر چکی ہے، باقی پتہ نہیں کتنی ہے، اب کس کو دیکھنا ہے؟ دیکھے ہیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے کامل لوگ، لیکن اپنے پیر کی محبت کی مستی میں اپنے پیر شیخ الاسلام کے علاوہ کسی میں نہیں دیکھی۔ سچی بات کر رہا ہوں، ہر وقت اپنے پیر کی محبت میں مست ہے، رسول اللہ کی محبت میں مست ہے۔ مؤذن کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے پیر پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اور درود پاک اس انداز سے پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے انہیں حضوری حاصل ہے، سرکار سامنے تشریف فرما ہے، اور یہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ انگوٹھے چومتے ہیں۔ اور انگوٹھے چومنے کی بات آ گئی تو مسئلہ کیوں نے کو بتا دوں، سنیوں کو بڑا شوق ہے انگوٹھے چومنے کا۔ جی یہ کام جو ہے نا، یہ حضور نے ہمیں کرنے کو حکم نہیں دیا، یہ بھی ساتھ یاد رکھو۔ حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا نام آئے تو انگوٹھے چومنا۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ مؤذن جو کلمہ کہے تم بھی کہو۔ ہر اذان، جب بھی اذان سنو، جو کلمہ مؤذن کہے وہ کلمہ تم بھی کہو۔ اب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، آپ نے فوراً انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے، وہ تو کلمہ کہا ہی کوئی نہیں، یہ تصادم ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھو، جب بھی مؤذن یہ کہے سب سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، پھر محبت شوق ہے تو انگوٹھے بھی چوم لو۔ کچھ نہیں چومنے والے ان کو اپنے حال پر رہنے دو۔ ہاں جی، انگوٹھے چومو نہ چومو، ہونٹوں کو ایک دوسرے کو بوسہ دینے سے نہیں روک سکتے۔ ایک دفعہ اسم پاک ذرا زبان سے ادا کر لینا سرکار کا، کیا اسم ہے؟ ایک دفعہ پھر کہو، ذرا ہونٹوں کا اندازہ لگاؤ، ایک دوسرے کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ انگوٹھے کوئی چومے نہ چومے، ہونٹ تو زباں پہ بار لا یہ کس کا نام آیا، میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ بو علی قلندر کا درویش جا رہا تھا عشق و محبت کی مستی میں، اور اس سے کوئی پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے، پیچھے کون ہے میرے۔ آگے بڑھ کر ایک سپاہی نے انہیں کوڑا مارا، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے کسی کو نہیں ستایا، تو نے مجھے کیوں ستایا؟ میں کہ بادشاہ کی سواری، ایک طرف ہو جا۔ واپس گیا، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جا کر شکایت کر دی، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں، اے دنیا کے کتے نے مجھے مارا ہے، اور اپنوں کی بڑی خیر خبر لیتے ہیں، اپنوں کو بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، اپنوں کی ہر بات کی نگہداشت رکھتے ہیں، اپنوں کو اپنی بغل میں نہیں گود میں بٹھا کر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلاؤ منشی کو۔ منشی آگے کاغذ قلم لے کر فرمایا بادشاہ کے نام خط لکھ۔ یہ واقعہ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم اقبال کا اس لیے حوالہ دیتے ہیں کہ حدیث بیان کریں گے کوئی کھڑا ہو جائے گا یہ ضعیف ہے، اقبال کی بات کو کوئی ضعیف نہیں کہتا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے ہم اقبال کا نام لیتے ہیں۔ اور پھر ساری ہماری قوم نے، پوری قوم نے ماشاءاللہ اقبال کو
پسند بھی بہت کیا ہے، وہ اس قابل تھا، اس کا کلام بہت ہی اعلیٰ تھا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آرزوئے مازدام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ہاں کیا کہتا ہے؟ چلو پھر سے کبھی حضرت بولی قلندر نے اپنے منشی کو فرمایا بادشاہ کے نام رکا لکھ، ایک چٹائی پر بیٹھنے والا تخت نشین کو مخاطب ہو کر بات کر سکتا ہے؟ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر میں یہی کہوں گا، وہ لوگ چلے گئے۔ اس رکے میں، اس خط میں ایک شعر جو میں آپ کو سناتا ہوں، وہ کیا تھا؟ بازگیر این عامل بد گوہر ورنہ بخشم، یہ میم میرا ہے، ورنہ بخشم ملک تو بادیگرے۔ اس سپاہی کو سزا دے جس نے میرے درویش کو کوڑا مارا ہے، اگر سزا نہیں دے گا میں تیرا ملک کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ کلندرانہ شان ہے، بخشم میں بخش دوں گا، ملک تو تیرا ملک، ملک اس وقت تجھے دیا ہوا ہے، میں کسی اور کے حوالے۔ بھائی اس نقطے پر آ کر میرے ذہن میں وہ سارے بزرگ چمکتے دمکتے چہروں والے سامنے آ گئے جنہوں نے اس نظام کائنات کو صحیح سنوارا ہے، بنایا ہے۔ ان میں خواجہ قطب الاقطاب کے اسم مبارک آ رہا ہے، اور ان میں خواجہ اجمیری غریب نواز کا اسم مبارک آ رہا ہے، لیکن 2 بجنے والے ہیں، ابھی خطبہ بھی پڑھنا ہے۔ بس آج کا سبق سن کر جاؤ، سب کو سنا کر پھر اگلے جمعے آؤ، نیا سبق دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، جلوت خلوت، بس یہی سبق ہے، جلوت خلوت۔ روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو کمرے میں بیٹھا ہے، اے سی چل رہا ہے، فریج فروٹ سے بھرا ہوا ہے، تیری بیگم سب پاس بیٹھی ہے، کچن ساتھ ہے، اگر کچھ کھا پی لے، باہر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن باہر والوں کے ساتھ ہمیں کیا کام؟ باہر والوں کے سامنے کیا کام؟ لوگ لوگوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، آزادی کا زمانہ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی نیم برہنہ بازار میں آ جاتی ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی صوفی بازار میں ہیں، کوئی نہیں منع کر سکتا۔ رات کے 11 بجے ہیں، کہیں نوجوان لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، کون انہیں چھیڑے؟ مصیبت بلانی ہے، پتہ نہیں یہ کس کا ہے، وہ کس کی ہے، وہ جانے یہ جانے۔ پرویز مشرف آزادی دے گیا، کچھ نہ کہو، پولیس والے بھی نہیں پوچھیں گے، نہیں چھیڑیں گے۔ ہاں میرے دوست، میرے رب کا ایک دن ترازو قائم ہوگا جسے میزان عدل کہتے ہیں۔ آج چور کو بھی اجازت دیتا ہے، کر لے چوری، میں تجھے نہیں پوچھوں گا، جب چوری کر رہا ہے رب اس کے ہاتھ کیوں نہیں چھل کر دیتا؟ شرابی جب ہاتھ پیالے کی طرف، گلاس کی طرف بڑھاتا ہے شراب پینے کے لیے، کیوں نہیں اس پر بجلی گراتا؟ تخریب کاری کرنے کے لیے جب نکلتا ہے رب کیوں نہیں اسے پکڑ لیتا؟ وہ کہتا ہے چلتا رہے، ہو سکتا ہے کل شام کو تو معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، میں تجھے کھانا بھی کھلاؤں گا، تجھے ناشتہ بھی دوں گا، تھک جائے تجھے نیند بھی دوں گا، آرام بھی تو کرے، گرمی سردی سے بھی بچاؤں گا، تجھے اولاد کی ضرورت ہے بچے بھی دے دوں گا، پیسے کی ضرورت ہے پیسے بھی دے دوں گا، گاڑی کی ضرورت ہے گاڑی بھی دے دوں گا، تجھے عزت کی ضرورت ہے دنیا میں جھوٹی عزت بھی دے دوں گا، تو فخر کے ساتھ چلتا پھر نعرے مار، لیکن ان بطش ربک لشدید، میں پکڑوں گا اس دن، ایسی گرفت میں لاؤں گا تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جی بس اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہمیں اپنی اولاد بڑی پیاری ہے، ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، ان کے لیے اکٹھا کرتے ہیں،
رب کیا فرماتا ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. بھائی کو سامنے دیکھے گا نا میدان محشر میں، پہچان ہوگی. آپ مجھے پہچانیں گے، میں آپ کو پہچانوں گا. سب قبیلے کی پہچان، دوستوں کی پہچان. بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیٹا ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بیوی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، اپنے اولاد کو، بچوں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. یہ قیامت ہے. زمین کیسی ہوگی؟ بدل جائے گی، پتہ نہیں کیسی ہوگی. سورج کدھر ہوگا؟ اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا. سورج نہیں ہوگا. روشنی کس کی ہوگی؟ واشرقت الارض بنور ربہا. رب کا اپنا نور ہے، اس کے پاس بڑے نور کے خزانے ہیں. وہ اپنے سورج کے بغیر بھی دنیا کو روشن کر سکتا ہے. سورج نہیں ہوگا اور ستارے جھڑ جائیں گے. یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی دھنی ہوئی. ہوا چلے، گالے اڑتے ہیں، پہاڑ اڑیں گے. ایک جگہ فرمایا نے میں بالکل ریت کی طرح بنا دوں گا. یہ چٹیل میدان، کوئی آبادی نہیں، شہر نہیں، مکان نہیں، مکین نہیں، سب کے سب شام کے ملک میں جمع ہوں گے. اللہ پاک فرماتا ہے لمن الملک اليوم. بتاؤ اور اس دنیا میں حکومت کرنے والوں اور جابروں، ظالموں اور یزید اور فرعون اور قارون اور نمرود اور شداد حامان، کدھر ہو؟ آج کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار. آج صرف اور صرف اللہ کی حکومت ہے اور وہ قہار ہے. آج اس کی جمالی صفات سب پردے میں ہیں، نوری پردوں میں ہیں. آج وہ قہر کے ساتھ جلوہ گر ہے. لاؤ بھائی فرشتوں، میزان عدل قائم کرو، ایک ایک کو بلاؤ، دفتر کھولو. نیکی ہے، بدی ہے، یہ کیا ہے تو نے کام. یہ نہ سمجھ کے رب کو پتہ نہیں. رب فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر نیکی کی ہے، محفوظ ہے. ذرے برابر شر کا کام کیا ہے، محفوظ ہے. دونوں سامنے آ جائیں، میزان عدل قائم ہوگا. اس کو ذہن میں رکھو. آخرت کی فکر، اللہ کا خوف اللہ پاک دلوں میں پیدا فرمائے اور ہماری جلوت اور خلوت کو. اگلے جمعے میں نے آپ سے یہ سبق سننا ہے کہ پچھلے جمعے کیا سبق ملا تھا؟ جلوت خلوت. وآخر دعوانا